رمضان المبارک کے روزوں کے بعد فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، چاہے جائے کہ وہ کسی بھی دن کا روزہ ہو، پہلی تاریخ کا ہو، دوسری تاریخ کا ہو، تیسری تاریخ کا ہو، 10 تاریخ کا ہو، 15 کا ہو، 20 کا ہو، 25 کا ہو یا 30 کا ہو، کسی بھی دن کا روزہ رکھو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد جو ثواب کا مستحق ہوگا وہ کسی بھی دن روزہ رکھ لے اس کا مستحق ہوگا۔ لیکن عاشورہ کے دن کی فضیلت الگ سے ہے، اس کی خاصیت الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، مدینہ کے یہودی ہیں، وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعون کی حکومت سے۔ فرعون اس دن غرق ہو گیا تھا، اپنی چال میں پھنس گیا تھا، اللہ کے عذاب نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، آزادی ملی۔ اس لیے ہم آزادی کے شکرانے کے طور پر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ ان یہودیوں نے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھتے ہیں آزادی کے طور پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات پر، بنی اسرائیل کی نجات پر، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی اس کو بھلا دیا ہے، پسے پس ڈال دیا ہے، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی ہے۔ ہم ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کیا ہے، تو ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ پھر عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس روزے کی فرضیت ہو گئی اور عاشورہ کے دن کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے جب تک رمضان المبارک کے مہینہ اس کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کی فرضیت نازل ہو گئی کہ اب مکمل پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہو گیا ہے، تو اب عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب مستحب قرار دیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، رکھے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو رکھے گا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ لیکن فرضیت تھی، فرضیت منسوخ ہو گئی، ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری اٹھ گئی۔ تو اب جو شخص بھی روزہ رکھے گا عاشورہ کا تو وہ اس کے لیے 1 سال کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں یہودی، صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، صرف 1 دن کا، عاشورہ ہی کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور مسلسل رکھتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین والیہود والنصارى، مشرکین کی، یہودیوں کی، نصارہ کی مخالفت کرو۔ مخالفت کس طرح کرو گے؟ مخالفت تو ہر چیز میں کر سکتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ مخالفت ہو گئی۔ یہاں تو روزہ رکھنے کی بات تھی، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں عبادت ہی تو کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اسی قوم سے ہو جاتا ہے۔ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں بنی اسرائیل کی آزادی کے شکرانے کے طور پر، ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس تعلیم کو زندہ کریں، تو ہم
ایک رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں 2 رکھیں گے. ہم کتنے رکھیں گے؟ ہم 2 رکھیں گے. فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک عاشورہ کا بھی رکھیں گے، اس کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا بھی رکھیں گے، 9 محرم کا بھی رکھیں گے. ایک 10 محرم کا رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ، ایک 9 محرم کا بھی رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے جو مخالفت لازم آ جائے، یہودیوں کی خلاف ورزی ہو جائے، یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. صرف اور صرف یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے. یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی جو مشابہت ہے اس سے بچنا کتنا بچا رہے ہیں، عبادت کے اندر بھی بچا رہے ہیں، تاکہ مسلمان اور یہودی اس کے اندر امتیاز ہو جائے، فرق براتب ہو جائیں، تاکہ مسلمان کو پہچانا جائے یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے. مسلمان کے اعمال ایسے ہوں کہ مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا حال ایسا ہو کہ مسلمان پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا لباس ایسا ہو کہ مسلمان پہچانا جائے کہ مسلمان ہے، مسلمان کا چہرہ ایسا ہو کہ پہچانا جائے کہ مسلمان ہے. ہر اعتبار سے پہچان ہونی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے. یہاں تک فرمایا کہ مخالفت کرو ان کی، ان سے مشابہت جو ہوتی ہے اس مشابہت سے بچو. یہاں تک کہ دوسری چیزوں میں ہوتی عبادات کے اندر بھی مشابہت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ مشابہت سے بچو. یہودی 1 دن کا روزہ رکھے ہیں، تم 2 کا رکھو. اگر 1 کا رکھو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. یہاں تک کہ اس روایت سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صرف 1 دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے، عاشورہ ہی کے دن کا، تو یہودیوں سے مشابہت کی بنا پر اس کا یہ روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. اگرچہ گناہ نہیں ملے گا اس طرح کرنے سے، لیکن پھر بھی اس کا یہ روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے وہ کام کر رہا ہے. جس کام سے نبی نے منع فرمایا ہے یہ وہ کام کر رہا ہے، اس لیے مکروہ تنزیہی ہے. تنزیہ اس لیے کیونکہ بھائی روزے کی فضیلت ضرور ہے، اور مکروہ اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا تو پھر بھی نہیں ماننا لگ رہا ہے. تو روزہ رکھو 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لو، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 11 کو ملا لو. 9 کے ساتھ اگر 9 کو روزہ نہ رکھ سکے، آنکھ نہ کھل سکی، نہ رکھ پائے، تو 10 کا روزہ رکھنا ہے، 10 کا 11 کا رکھنا ہے، تاکہ ہمارے 2 ہو جائیں. یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. عبادت میں ان کے خلاف ورزی کریں گے اور اتنی کریں گے ہم ان سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے، ان کے برابر نہیں رکھیں گے، ان سے آگے بڑھیں گے، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ 2 روزے رکھ رہا ہے، یہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہم محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر کتنی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو نبی کے دشمن ہیں، کتنی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جو نبی کے نواسوں کے دشمن ہیں، ان لوگوں سے جو صحابہ کے دشمن ہیں، کتنی مشابہت اختیار کرتے ہیں. جو کام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں نے کیا تھا، آج وہ ہماری قوم کرتی ہے. شرم نہیں آتی کام کرتے ہوئے، افسوس نہیں ہوتا بالکل بھی. بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے شور و شغب کے ساتھ کرتے ہیں، گلی گلی چوراہے پہ کرتے ہیں، شور و شغب کرتے ہیں، اللہ گلہ کرتے ہیں، اور کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی، اور نام لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی مددگار ہیں. کام وہ کر رہے ہیں جو نبی کے دشمنوں کا تھا، کام وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کے دشمنوں کا تھا، کام وہ کر رہے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا تھا. اب خود دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہیں یا نبی کے مدد کرنے والوں کے ساتھ ہیں، نبی کے صحابہ کے ساتھ ہیں. نبی نے تو عبادات کے اندر بھی منع فرمایا مشابہت اختیار کرنے سے، اور ہماری شکل و صورت، باہر صورت ہر اعتبار سے یہودیوں والی بنی ہوئی ہے. ہمارا مسلمان ٹوپی لگانے کو تیار نہیں ہے تاکہ پہچانا جائے کہ مسلمان ہے، اور لگائے گا بھی کبھی تو ایسے لگائے گا تو یہودی لگاتے ہیں. بال رکھے گا تو یہودی والے بال رکھے گا، فیشن والے، ورنہ رکھے گا ہی نہیں.
چہرے پر داڑھی نہیں رکھے گا، اور رکھے گا تو کیسے رکھے گا؟ یہودیوں والی، یہ لمبی داڑھی ہو رہی ہے، یا وہ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے کٹ، بس کیا ہو رہا ہے؟ خط رکھ رکھا ہے، پہچان بنے گی کہ حج کر کے آئے ہیں، اس میں داڑھی لگی ہے۔ اس داڑھی کا، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسی داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، جیسی داڑھی نبی کی تھی یا صحابہ کرام کی تھی، ویسے رکھ لو۔ خلاف ورزی کرو گے تو چاہو کسی کی طرف چلے جاؤ، یہودیوں کی طرف چلے جاؤ، نصرانی کی طرف چلے جاؤ، یا مشرکین کی طرف چلے جاؤ، جس طرف بھی جاؤ گے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک نیم بتا دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تمہاری داڑھی، تمہارا چہرہ عیسائیوں کے مطابق ہوگا، تمہارا حشر بھی عیسائیوں والا ہوگا۔ تمہاری داڑھی، تمہارا چہرہ یہودیوں والا ہوگا، تمہارا حشر بھی یہودیوں والا ہوگا۔ تمہاری داڑھی، تمہارا چہرہ اگر ہندوازم والا ہوگا تو تمہارا حشر بھی ہندو والا ہوگا۔ تمہاری داڑھی اور تمہارا چہرہ اگر مشرکین والا ہے تو تمہارا حشر بھی مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ خاص طور سے دیکھیے اپنے آپ کو کہ 10 محرم آتا ہے، 10 محرم میں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ جو چیز ضروری ہے اس کو نہیں کرتے، جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو بلا بیٹھے، اس کو جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو کب کرتے ہیں، اور ضروری سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک روایت بتاتا چلوں، کمزور روایت ہے اگرچہ، لیکن فضیلت والی ہے، اس لیے سنتے چلیں، جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی وسعت کرتا ہے کہ اس کی وسعت کی برکت پوری سال رہتی ہے، پوری سال وسعت کی برکت رہتی ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے، لیکن کچھ ثبوت تو ہے، یہاں تک کہ سفیان بن عیینہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اس روایت پر عمل کر کے دیکھا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے عاشورہ کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پوری سال وسعت فرماتا ہے، پوری سال اس کے رزق میں برکت رہتی ہے، اس کے مال میں تنگی نہیں آتی۔ تو ہم نے اس کا تجربہ کیا، جب ہم نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سال ہمارے گھر میں برکت فرمائی۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر میں پوری سال برکت رہے، اس کو چاہیے اس روایت پر عمل کرے، عاشورہ کے دن بہترین سے بہترین کھانا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا بنائے، کھانا کھلائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پوری سال ہمارے گھر میں برکت رکھے۔ اب اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ بریانی ہی بنے گی، جو بڑھیا میسر ہو وہ مل جائے، جو میسر ہو اچھے سے اچھا، لازم کچھ نہیں ہے کہ بھئی جو بڑھیا کھانا ہے وہی بنے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے کھچڑے کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، کھچڑے کو اتنا پابندی سے پکڑ لیا ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا یا عاشورہ کا دن آیا، کھچڑے کو اتنا پابندی سے پکڑ لیا، کھچڑے کے علاوہ کوئی کھانا ہے ہی نہیں، کھچڑا ہی کھانا ہے، تبھی محرم منائے جائیں گے، ورنہ محرم ہے ہی نہیں۔ اس طرح لازم ملزوم سمجھنا اور اس کو سنت قرار دینا یہ بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ گویا کہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے ہٹ کر جا رہا ہے۔ کھچڑا کھاؤ پکاؤ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے نہیں، دین سمجھ کے نہیں۔ کھچڑا ایک کھانا ہے، کبھی بھی کھا سکتے ہو، پوری سال میں کھاؤ، چاہے محرم کے دن کھاؤ، محرم کے علاوہ کبھی بھی کھاؤ، کبھی بھی بناؤ، لیکن صرف اس لیے کھائیں کہ محرم کا دن ہے آج، اس لیے کھچڑا بنانا ضروری ہے کیونکہ یہ دین میں سے سمجھ رہے ہیں، اس کو سنت سمجھ کے کھا رہے ہیں، سنت سمجھ کے بنا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہونے کی علامت ہے، بدعت ہونے کی علامت ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعت و خرافات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھچڑا کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کھچڑا بذات خود بنفس نفیس، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پوری سال کھاؤ۔ حلیمی تو کھا رہے ہیں، حلیمی تو ہیں جو پورا سال کھاتے ہیں، لیکن صرف 10 محرم کے دن اس کو لازم سمجھ کے کھانا اور لازم سمجھ کے بنانا کہ بھائی آج تو محرم ہے، آج تو کھچڑا بنے گا، آج بننا ہی ضروری ہے۔ اور اس حدیث کو سمجھ کے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر بہترین طریقے سے وسعت کرو، تو کھچڑے کی وسعت کرو۔ اس میں کھچڑے کا لفظ نہیں ہے، نہ حلیم کا لفظ ہے، اس میں وسعت کا لفظ ہے کہ وسعت کرو، یعنی اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین کھانا کھلاؤ۔ بہترین میں تم کچھ بھی کھلا سکتے ہو، چاہے کھچڑا کیوں نہ ہو، چاہے کھچڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سنت سمجھ کے اگر کھچڑائی کو لازم سمجھ کے کھلایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔
چونکہ یہ روایت ضعیف روایت ہے، اس کو اتنی پابندی سے نہ لیا جائے کہ اس کے اندر افراط اور تفریط والا معاملہ آ جائے۔ افراط اور تفریط نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ متوسط امت ہے، امت وسطیٰ، متوسط امت ہے، اس کے جو احکام ہیں بالکل متوسط ہیں۔ اگر کسی بارے میں حکم کوئی دیا جائے، پابندی کی جائے، اس پر پابندی کرو، پابندی کا حکم نہیں ہے تو درمیانی روی اختیار کرو، درمیانی روی اختیار کرو، متوسط درجہ اپناؤ، لیکن اپنے آپ کو اس کا عادی نہ بناؤ جو سنت کے خلاف بنا دے، یہاں تک کہ وہ حکم تم کو سنت کے خلاف چلنے پر مجبور بنا دے۔ اگر اب کوئی شخص اس حلیم کو محرم کے مہینے سمجھ کر یا 10 محرم سمجھ کر لازم اور ملزوم قرار دے کر سنت سمجھ کر بناتا ہے اور کھاتا ہے، کھلاتا ہے، یہ دعوتیں کرتا ہے، تو وہ گویا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف ہٹ کر جا رہا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی عام معمول کے مطابق، چاہے بقرعید کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، کسی بھی مہینے میں حلیم یا کھچڑا بنائے، کھائے اور کھلائے، سنت سمجھ کے نہ کھلائے، بس ایسے ہی کھلائے، خود بھی کھائے، پورے محلے کی دعوت کر دے، کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتا ہے، خوب کھا سکتا ہے، خوب کھلا سکتا ہے۔ لیکن محرم ہی سمجھ کر اور اس کو ضروری سمجھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ اس کا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عاشورہ کا روزہ ہے، اگر کوئی رکھے گا تو 1 سال کے پچھلے 1 سال تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو جو شخص چاہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھے، ایک 9 تاریخ کا بھی ملا لے ساتھ میں، اگر 9 تاریخ کو مشکل ہو جائے، آنکھ نہ کھل سکے تو وہ 11 تاریخ میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، 10 کے ساتھ ملا کر 2 روزے رکھے۔ اللہ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔